اپنے مسلس کو اسٹرانگ رکھنا، اپنی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاتھوں میں ہماری صحت دی ہے اس کو پریزرو کر کے ہاتھوں سے چلانا۔ تو بچہ بیٹھا ہے 4-5 سال کا اور وہ نوکرانی کو کہہ رہا ہے کہ پانی لے کے آؤ، یعنی کیسی منحوس عادت ہے یہ، معذرت میں لفظ پہ، انتہائی فضول عادت، آپ کے دین دنیا دونوں کو برباد کرنے والی، کہ بچہ جا کے نوکروں کو کہہ رہا ہے مجھے یہ لے کے دو۔ تو یہ تو انسان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ نمبر 1 تو آپ کا جو ایکسرسائز ہے اس سے آئے گی، اور بھاگتے گھوڑے سے بھاگتے ہرن کی آنکھ کو نشانہ بنانا، ایسے صحابہ میں مہارت تھی۔ تو یہ جو ہم صحابہ کی پکچر دیکھتے ہیں نا صرف رات کے رونے والی، یہ ایک کافی نہیں ہے، صحابہ میں ساری صفات تھی، اس سے وہ کامیاب انسان بنے تھے۔ تو آج تو 6 خوبصورت ہیبٹس جو زندگی کو تبدیل اور انقلاب لا سکتی ہیں گلوز میکانزم میں، جو 5ویں صفت ہے وہ ایکسرسائز، جی ہاں، ورزش کرنا۔ تو پہلی تھی گلوز میکانزم میں جی سے گریٹیٹیوڈ، شکر کرنا، دوسری تھی لو، محبت دینا، محبت لینا، اللہ کی محبت، رشتوں کی محبت، تیسری تھی او یعنی آؤٹ ڈور، باہر زیادہ وقت گزارنا، اور چوتھی تھی وی یعنی ویجیٹیرین، سبزیاں زیادہ کھانا، اور 5ویں پہ ہم بات کریں ایکسرسائز، ورزش پر۔ ورزش کا مطلب یہ ہے کہ لمبا ڈسٹینس چلنا، اپنے مسلس کو اسٹرانگ رکھنا، اپنی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاتھوں میں ہماری صحت دی ہے اس کو پریزرو کر کے ہاتھوں سے چلانا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ظاہر جسم اور اعضاء مضبوط ہوں گے تو لمبا چلیں گے، آپ کے پٹھے، آپ کا جسم، آپ کے آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی نسیں، آپ کے خون کا دوڑنا جسم کے اندر، اسی طرح مینٹل ہیلتھ اس سے اسٹرانگ ہوگی اور انرجی آپ کی بڑھے گی۔ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز دنیا میں اس وقت آ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ کہ مینٹل ہیلتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ سے۔ اگر آپ کی فزیکل ہیلتھ اسٹرانگ ہوتی ہے، آپ بھاگتے دوڑتے زیادہ ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، نوکروں سے کام سارا دن نہیں کرواتے یا نہیں کرواتی، 3-4 ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں، پانی لے آؤ۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے گھروں میں عادت ڈال دی، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آ گیا ہے، تو بچہ بیٹھا ہے 4-5 سال کا اور وہ نوکرانی کو کہہ رہا ہے کہ پانی لے کے آؤ، یعنی کیسی منحوس عادت ہے یہ، معذرت میں لفظ پہ، انتہائی فضول عادت، آپ کے دین دنیا دونوں کو برباد کرنے والی، کہ بچہ جا کے نوکروں کو کہہ رہا ہے مجھے یہ لے کے دو۔ تو یہ تو انسان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ نمبر 1 تو آپ کا جو ایکسرسائز ہے اس سے آئے گی، کہ گھروں میں عورتوں کا کام کرنا، مردوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کیا کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھ سے تسمہ لگا لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے پیوند، اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، اور باقی گھر کا کام ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کا کام کر کر کے میرے ہاتھوں میں ورم آ گیا، میرے کندھوں میں ورم آ گیا اور سوج گئے، اور اللہ کے نبی سے شکایت کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی میں 5-6 نوکر دیتا ہوں، سب کو نوکر ملے، آپ نے کہا بیٹی میں ذکر سکھاتا ہوں، گھر کا کام خود ہی کرنا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کا جسم مضبوط رہے۔ آج مغرب میں لوگ جو ڈیولپ نیشنز ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نوکر ہیں، بڑے مزے آ رہے ہیں، یعنی آپ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں جن کے پاس نوکروں سے آپ کام کرا رہے ہیں، اور آپ خود اپنے ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، اپاہج ہو جائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا سنت ہے، اس کی عادت ڈالیں۔ پہلی ایکسرسائز تو یہ۔ دوسری ایکسرسائز میں 2 چیزیں آپ کو کرنی ہیں، ایک تو کارڈیو، ایسی ورزش جس میں آپ کا دل تیز دھڑکے اور پسینہ آئے، تو دوڑنا، سائیکل کرنا، یا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز کرنا جس سے آپ یعنی، یا جو تیز ورزش ٹباٹا وغیرہ ہوتا ہے جس میں جسم دل کی دھڑکن بڑھ جائے، کارڈیو۔ اور دوسری وہ ایکسرسائز کرنا جس سے مسل آپ کا بڑھا ہے، یعنی ایکسرسائز کرنا، اسکواٹس لگانا، اٹھک بیٹھک کرنا، ویٹ لفٹنگ کرنا، ٹینس کھیلنا، ٹیبل ٹینس کھیلنا، کوئی بھی فٹ بال کھیلنا، جس سے آپ کے جسم کے جو پٹھے اور مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہوں، یہ انسان کی زندگی کے لیے اہم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ورزشی جسموں والے تھے، چنانچہ جب کسریٰ کے دربار میں صحابی گئے اور انہوں نے ہنسنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ جو عرب تھے نا ان کے تیر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور جو کسریٰ کے ایرانی لوگ تھے ان کے بڑے بڑے تیر ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا ان تیروں سے تم مارو گے، کہا ان تیروں کی کاٹ تم میدان جنگ میں دیکھو گے۔ اور میدان جنگ میں تو قادسیہ کے مارکے میں پوری رومی آرمی ہاتھیوں سمیت ان کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور ایک دفعہ ان کا جاسوس ایرانیوں کا آیا اور صحابہ کو دیکھنے، اس سے جا کے رپورٹ دی، اس نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں تو انسان نہیں ہے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار،
رات کے جاگنے والے، رات کو ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور صبح سارا دن ایسے لڑ رہے ہیں جیسے ساری رات سوتے رہے، اور تلوار سارا دن چلا چلا کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مارکے میں 11 تلواریں توڑ دیں. تو آپ دیکھیں نا طاقت کیسے ہوگی، کیا جواں مرد لوگ ہوں گے، اور گھوڑوں پر سارا دن چلنا اور بھاگنا. یہ صحابہ کی ورزش تھی. اور صحابہ کی ورزش ایسی تھی کہ مسجد نبوی میں ان کی ورزش ہوتی تھی، ان کی جہاد کی ٹریننگ ہوتی تھی. اور بھاگتے گھوڑے کے اوپر چڑھ جانا اور بھاگتے گھوڑے سے اتر جانا، یہ آج کل اسٹنٹ مین کرتے ہیں، عام گھڑ سوار بھی نہیں کر سکتا. میں نے گھڑ سواری سیکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے کتنا مشکل کام ہے. اور بھاگتے گھوڑے سے بھاگتے ہرن کی آنکھ کو نشانہ بنانا، ایسے صحابہ میں مہارت تھی. تو یہ جو ہم صحابہ کی پکچر دیکھتے ہیں نا، صرف رات کے رونے والی، یہ ایک کافی نہیں ہے. صحابہ میں ساری صفات تھی، اس سے وہ کامیاب انسان بنے تھے. تو آج دنیا اس پر آئی ہے کہ آپ جب ورزش کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی ایڈنگ ایئرس ٹو یور لائف. آپ اپنی زندگی میں سال بڑھا رہے ہوتے ہیں. میں ایک سال پہلے BBC سن رہا تھا یہاں UK میں، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہماری جو ایوریج ہیلتھ تھی برطانیہ میں وہ 77 تھی، اور اب ہم نے 79 کر دی اتنے سال محنت کر کے. یعنی محنت کس طرح کی، لوگوں کو ایکسرسائز پہ لائے، لوگوں کو چلنے پہ لائے، ہم نے اپنا ہیلتھ سسٹم اچھا کیا. تو یہ ایکچولی یہ ہو جاتا ہے جا کر کہ اگر آپ اپنی زندگی میں محنت کریں گے تو زندگی آپ کی لمبی جائے گی. اور سائنس پروون بھی ہے اور تجربہ بھی اس بات کو. تو اگر آپ اپنی زندگی کے آخری 10 سال ایسے گزارنا چاہتے ہیں کہ دوائیاں ٹٹول رہے ہوں اور کھو کر رہے ہوں اور ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوں مسلسل، تو گزاریے پھر زندگی میں 7 دن بیٹھے ہوں ٹی وی دیکھتے رہیں. اور اگر آپ اپنی زندگی مضبوط گزارنا چاہتے ہیں تو ابھی محنت کریں اور روزانہ کے کچھ نہ کچھ ورزش پہ وقت گزاریں. تو کون سی ورزش آپ کو زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور کون سی ورزش کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، کمنٹس میں لکھیں.